السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین، اور اسکرین پر سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو ہے ایک کامنٹ ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کورس کتنے وقت کے لیے ہے۔ یہ جو کورس ہوتا ہے، یا مطلب آپ سمجھیں کہ یہ جو بول چال ہے یہ تو بہت وسیع ہے۔ وسیع کا مطلب بہت واسٹ ہے، بہت زیادہ ہے۔ یہ جتنا آپ جو ہے نا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ مجھے اتنا سیکھنا ہے، تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا سیکھنا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف وہ الفاظ سیکھتے ہیں یا جملے سیکھتے ہیں جو ان کے روز مرہ کام آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو گروسری میں کام کرتا ہے، تو اس کے مطابق صرف گروسری سے متعلق جو جملے الفاظ ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مثال کے طور پر آفس میں کلرکس ہوتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق کچھ الفاظ اور جملے سیکھتے ہیں جو آفس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح ٹرانسپورٹ کے کسی آفس میں کام کرتے ہیں، یا جو ہے نا ٹریول ایجنسی وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کام کرتے ہیں، اس سے متعلق کچھ الفاظ سیکھتے ہیں۔ یا کسی ادارے میں ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو جابز ہوتی ہیں یا لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، وہاں پہ جو استعمال ہوتے ہیں ان کو سیکھتے ہیں۔ یا روز مرہ جو دوستوں سے ملتے ہیں، مثال کے طور پر جو ٹینیجرز ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو عمر کے لڑکے ہوتے ہیں جو بول چال میں گپ شپ کے لیے کچھ الفاظ سیکھتے ہیں۔ تو ہر انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ آگے سکھائیں، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ زیادہ سوچتے ہیں اور اس پہ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ الفاظ سیکھتے ہیں، زیادہ جملے استعمال کرنے کے لیے سیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سے جملے کس طریقے سے استعمال کریں گے۔ تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی باتیں سیکھیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے کاپی پیسٹ، کہ آپ نے کسی ویڈیو کو دیکھا، اس ویڈیو میں کچھ الفاظ تھے، کسی نے شیئر کیے تھے، آپ نے وہاں سے کاپی کر کے جو ہے نا اپنے چینل پہ ڈال کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے چینل کو چلانے کے لیے، تو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو الفاظ کی ادائیگی آتی ہی نہیں ہے، آپ نے دوسرے کے الفاظ کو سنا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سکھانے والا ہوتا ہے، چونکہ اس نے تو زیادہ سیکھا نہیں ہوتا، وہ صرف کاپی پیسٹ کرتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے آگے جا کے، تو پھر دوبارہ سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کو خود زیادہ اس پہ عبور حاصل نہیں ہوتا، لیکن کوشش کر رہے ہیں، مطلب کوشش ہوتی ہے ان کی۔ یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو سب کچھ آنا ضروری ہوتا ہے۔ کم از کم ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو الفاظ میں سکھا رہا ہوں یہ لفظ اصل میں تھا کیا، اور کون کون سی جگہوں پہ یہ لفظ کس طرح بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جو پرانی عربی ہے وہ سیکھنی نہیں چاہیے، نئی عربی سیکھنی چاہیے، نئے وقت کے ساتھ چلنا چاہیے، تو یہ خاص کر وہ آدمی جو پڑھا رہا ہے اس کے لیے یہ جملہ کہنا بہت غلط ہے۔ اس کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ ماڈرن عربی سیکھیں اور پرانی عربی کو بھول جائیں، کیونکہ آپ جب ماڈرن عربی سکھائیں گے تو ماڈرن عربی میں تو سارے انگلش کے الفاظ ہیں، سارے اردو کے الفاظ آ گئے ہیں، اس میں سارے جو ہے نا ادھر ادھر کے الفاظ اس میں گھسے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو اصلی عربی ہوتی ہے، جو بیسک ہوتی ہے، جو مطلب اوریجنل ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے، قرآن تو فصیحہ عربی میں نازل ہوا ہے، وہ اصل عربی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کے الفاظ بھی تو پرانے ہیں، مطلب قرآن کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، 1400 سال ہوئے ہیں، لیکن یہ قیامت کے دن تک یہ جو قرآن ہے یہ چیلنج اس لیے ہے اور یہ معجزہ اس لیے ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس میں کچھ چینجز نہیں آ سکتے۔ آپ چاہے جتنے بھی ماڈرن عربی سیکھو، آپ کو قرآن کی عربی سیکھنی ضروری ہوتی ہے، قرآن کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور عربی کا جو گرامر ہے، مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو گرامر ہے، گرامر قرآن کو فالو کرتا ہے، قرآن گرامر کو فالو نہیں کرتا، قرآن کو گرامر فالو کرتا ہے، گرامر قرآن سے بنایا گیا ہے۔ گرامر میں کچھ ایسے قواعد بھی ہیں کہ قرآن اس گرامر کے اس قاعدے کو فالو نہیں کرتا، یعنی قرآن اس کے بالعکس ہوتا ہے۔ قرآن میں جو ہوتا ہے وہ اس گرامر کے قاعدے سے
بالکل الگ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ تب ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہم نے اس کے اندر ڈھونڈنا ہے۔ کیا ڈھونڈنا ہے؟ کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ جب چینج ہوا ہے یا مطلب الگ ہے تو یہاں پہ ہی سیکرٹ ہے، تو وہ سیکرٹ آپ کو وہاں پہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا راز ہے، یہاں پہ معجزہ کون سا ہے، اور یہاں پہ قرآن کے جو الفاظ ہیں اس میں راز کیا ہے۔ تو بہت سے الفاظ قرآن میں ایسے ہیں جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتا گرامر کے لحاظ سے، گرامر جو ہے اس کا بالکل عکس ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، گرامر میں کچھ قاعدہ الگ ہوتا ہے لیکن قرآن کا جو لفظ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے۔ تو آپ کو اسی وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی گرامر کی غلطی بھی نہیں ہے، قرآن تو قرآن ہے، گرامر میں غلطی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے ڈھونڈنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہی وہ الفاظ چھپے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن ترجمہ ہوتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو گرامر جو ہے قرآن کا، عربی کا جو گرامر ہے قرآن کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بیسک ہوتی ہیں، یہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ عربی قرآن سیکھنے کے لیے عربی ضروری نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو عربی زیادہ نہیں بھی آتی تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ترجمے لکھے ہوئے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور قرآن کے کچھ قواعد ہیں، ایک گرامر ہی ہوگا، ظاہری بات ہے، قرآن کا کچھ رولز ہوتے ہیں، قرآن کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، گرامر ہے، تجوید ہے۔ تجوید کیوں ضروری ہے؟ یہ ساری چیزیں سب ملا کے جو ہے نا قرآن بن گیا ہے، اور قرآن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور یہی معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو معجزہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کی ہر چیز جو ابھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور یہی عربی میں ہے، عربی میں قرآن عربی میں ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں عربی میں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عربی ضروری نہیں ہوتی، آپ کی نماز عربی میں ہے، آپ اردو میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی تلاوت آپ اردو میں نہیں کر سکتے، تلاوت کا الگ جو ہے نا فائدہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھو، قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ہوتا، یہ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں، صرف اپنے چینل کو چمکانے کے لیے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اپنے چینل کو چمکانے کے لیے۔ تو وہ سیانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ABC پڑھی ہوتی ہے، تو وہ آگے جا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی عربی ضروری نہیں ہے، آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں ترجمہ کس نے کیا جی؟ مفسرین نے کیا ہے، جن کو عربی آتی تھی۔ اور آج بھی نعوذ باللہ اگر کوئی آپ کو ایسے قرآن دیتا ہے جس میں کسی نے رد بدل کیا ہو تو یہ اس کی غلطی نہیں نکال سکتے، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، یہ ABC پڑھے ہوتے ہیں، تو یہ آگے جا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے، بس جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے رہو، بس ترجمے پڑھتے رہو، اور قرآن پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، یہ نعوذ باللہ۔ تلاوت کا الگ ثواب ہے، احادیثیں پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتنے تلاوت کے بارے میں کتنے حدیث آئی ہیں کہ تلاوت کا کتنا ثواب ہے، اور اسی طرح اس کا ترجمہ، اس پہ عمل کرنا وغیرہ وغیرہ وہ الگ چیزیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا ہے عربی میں، عربی ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، ABC سے زیادہ عربی ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، خاص کر جو قرآن پڑھتے ہیں نا، جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اتنا مسلمان بننا ضروری ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو ترجمہ آنا بات کی بات ہے، پہلے الفاظ تو سیدھے کر لو۔ ابھی اگر میں انگلش پڑھ رہا ہوں اور میں انگلش میں کچھ جملے کہتا ہوں، مثال کے طور پر کمپیوٹر کے بارے میں، مثال کے طور پر میں آپ کو کمپیوٹر پڑھا رہا ہوں، کمپیوٹر کے کورسز کرا رہا ہوں، اور کمپیوٹر جو ہے انگلش میں ہے، پروگرامز سارے انگلش میں ہے، مثال کے طور پر اپلیکیشنز ہیں یا کوڈنگ ہے یا جو بھی ہے، اگر میں اس میں جو ہے نا جملے غلط بولتا ہوں، مطلب اس طریقے سے پروننسیشن غلط ہوتی ہے میری، تو سارے لوگ میرے اس پہ فوکس نہیں کریں گے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، سارے لوگ فوکس یہی کریں گے کہ بھئی آپ غلط بول رہے ہو، انگلش تو سیکھ لو پہلے، اس کے بعد جو ہے نا ہمیں کورس کراؤ۔ اسی طرح عربی جو ہے بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ کورس کتنے وقت کے لیے ہے، یہ کورس جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ۔ تو ابھی جو میری کتاب آئے گی انشاءاللہ، اور اس میں جو ہے نا وہ الفاظ ہوں گے جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، ہر شعبے میں، ہر شعبے کے لیے الفاظ ہوں گے، ہر شعبے کے لیے جملے ہوں گے، کیونکہ میرا فوکس یہ ہے کہ الفاظ تو بہت سے لوگوں نے کتابیں بنائی ہیں، آؤ جاؤ بیٹھو اٹھو، کھانا پینا، جوس، یہ سارے جتنے بھی نام ہوتے ہیں یہ تو بہت زیادہ ملتے ہیں آپ کو، لیکن مسئلہ ہوتا ہے جملوں کا۔ تو جملے جو ہیں اس پہ میں فوکس کروں گا، جملے زیادہ بنیں گے، جس طرح میں آپ کے لیے جملے لے کر آتا ہوں اپنے چینل پہ، تو میری کتاب میں اس طرح کے جملے لکھے ہوں گے، تو جملوں پہ مشتمل ہوگی کتاب، ٹھیک ہے، اور اس کتاب میں سارے آپ کو جملے ملتے رہیں گے، ہر قسم کے جملے ہوں گے انشاءاللہ،
اور اگر آپ کے کچھ خاص جملے ہیں کسی کے بھی ہیں تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ان جملوں کو بھی کوشش کروں کہ اپنے الفاظوں میں ان جملوں کو کتاب کے اندر ایڈ کر سکوں۔ تو کتاب تو ہوگی انشاءاللہ بڑے مزے والی، کوشش پوری ہوگی کہ جتنے بھی اچھے اچھے الفاظ ہیں، اچھے اچھے جملے، ان کا چناؤ کر کے کتاب بناؤں، ٹھیک ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ ایسے بھی ہوں گے جو الفاظ بھی ہوں گے، لیکن جملوں پہ میں زیادہ فوکس کرتا ہوں، تو میری کتاب میں آپ کو جملے زیادہ ملیں گے۔ پھر اس کتاب کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں یا مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کورس جو ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے، تو آن لائن جو کورسز ہوتے ہیں، لائیو اسٹریمنگ جو ہوتی ہے، اس طرح جو ہے نا، تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اس کے متعلق کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری بات جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس لیے عربی سیکھتے ہیں کہ آپ نے آگے پڑھانا ہے یا سکھانا ہے، تو اس کے لیے برائے مہربانی آپ کسی ایسے چینل کا انتخاب کیا کریں کہ اس میں آپ کو پتہ ہو کہ بہت زیادہ ویڈیوز ان کی ہوتی ہیں، اور ان پہ لوگوں کا جو ریویو ہوتا ہے، لوگوں کے جو کامنٹس ہوتے ہیں، لائکس ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھا کریں، اور الفاظ ان کے دیکھیں کہ کس طرح کے الفاظ یہ شیئر کرتے ہیں۔ گالی گلوچ سے بچنا ہے، نہ گالی گلوچ کے بارے میں پوچھنا ہے، اور نہ گالی گلوچ کسی کو سکھانا ہے، نہ برے الفاظ سیکھنے ہیں، نہ برے الفاظ کے بارے میں پوچھنا ہے، نہ برے الفاظ سکھانے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور پھر جو آپ عربی سیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ آپ کس ملک میں ہیں اور کون سی عربی سکھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں جو ہوں، میں یو اے ای ڈائلیکٹ پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں، ابھی تک میں نے یو اے ای کے ڈائلیکٹ پہ زیادہ فوکس کیا ہے۔ حالانکہ سعودیہ کے الفاظ بھی میں کبھی کبھی شیئر کرتا ہوں جو سعودیہ میں بولے جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر قطر میں بولے جاتے ہیں، تو بہت سے کامنٹس آتے ہیں کہ سعودیہ میں ہم کیسے بولیں گے، یا مطلب قطر میں کیسے بولیں گے، لیکن زیادہ جو ہے یو اے ای کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ یو اے ای میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کامنٹس کیے ہیں اور کامنٹس آتے ہیں ان کے۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ ہیں کہاں پہ، تاکہ آپ اس عربی کو، اس ملک میں جو بولے جانے والی عربی ہے، جو ڈائلیکٹ ہے، جو لہجہ ہے، اس لہجے کو اس ملک کے مطابق آپ سیکھ سکیں۔ تو چینل بہت ہوتے ہیں، تو میرا بھی ایک چینل ہے، میں نے یو اے ای کا جو الرمسا انسٹیٹیوٹ ہے، آفیشیل ہے وہاں کا، یو اے ای کا جو یو اے ای کا ڈائلیکٹ پڑھاتے ہیں، تو ان سے بھی میں نے اجازت لی تھی، ان سے میری بات ہوئی تھی، ان کا جو ہے نا مجھے بالکل اپریسیشن ملا تھا۔ تو حنان الفردان جو ہے وہ وہاں کو ہینڈل کرتی ہیں، مینیجر ہیں وہاں کی، اور میرے خیال میں سی ای او بھی وہی ہیں، فاؤنڈر بھی وہی ہیں الرمسا انسٹیٹیوٹ کی۔ تو انہوں نے جو ہے نا مجھے باقاعدہ بتایا تھا، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا اقدام ہے کہ آپ نے اس طرح کا چینل جو ہے نا چلانا شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا تھا، میں نے کہا کہ آپ کے جو کچھ الفاظ ہوتے ہیں، میں بھی اپنے جملوں میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، تو آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کی کاپی کر کے پیسٹ کر دیا ہے، یا مطلب جو کاپی رائٹس ہوتی ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ اس کو اردو میں بول سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے انگلش میں بنایا، انہوں نے عربک ٹو انگلش بنایا ہے، اور میرا چونکہ اردو کا ہے۔ تو میں نے ان سے بات کی تھی، تو انہوں نے بالکل اس چیز کو جو ہے نا اچھا اقدام کہا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی جو ہے نا وہ منع نہیں ہے، آپ یوز کر سکتے ہو الفاظ، جملے جو بھی ہیں، اپنے الفاظ میں جو ہے نا ان کو جملے بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرو وغیرہ، کوئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہماری کتاب ہے یا جو بھی ہے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ کاپی رائٹس پہ بات آتی ہے، تو اس وجہ سے ان کی کتاب پر تو میں نے وہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں ان کے الفاظ کو کاپی کرتا ہوں۔ بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کے 2 یا 3 دن بعد اسی طرح کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الرمسا انسٹیٹیوٹ پہ آ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ چینل کو آپ دیکھیں کہ وہ چینل ہے کس طرح، کون سکھا رہا ہے، پڑھانے والا کون ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی دیکھیں کہ جو عربی بولتا ہے اس کے الفاظ کی ادائیگی کو دیکھیں کہ وہ گول مول کر کے الفاظ بولتا ہے یا بالکل ادائیگی صحیح کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ اور لہجے جو ہوتے ہیں یہ لہجے بعد میں آتے ہیں، پہلے فصیحہ ہوتی ہے۔ تو فصیحہ جو ہے عربی وہ ضروری ہوتی ہے، بہت ضروری ہوتی ہے، پھر کہتا ہوں بہت ضروری ہوتی ہے۔ فصیحہ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نہ قرآن پڑھا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ تجوید بھی اس کی ایک شاخ ہے، تجوید جو ہے اس کا ایک رکن ہے، تجوید کے بغیر آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن پڑھاؤ ایسے ضاد اور ضا اور اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، بالکل ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھے جو قرآن کے ماہرین ہیں، جو قرآن پڑھاتے ہیں۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اہل قرآن ہیں وہی اہل اللہ و خاصتہ ہیں، یعنی جو قرآن کے اہل ہیں، جو قرآن والے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یعنی قرآن والے۔
تو قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سیکھنے والے، سکھانے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، یا قرآن کو پڑھے یا پڑھائے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی مختلف ترجمے آتے ہیں حدیث کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو قرآن عربی میں ہے، عربی کا تجوید ہے، گرامر ہے، اور اس کے اعراب ہیں، زبر زیر ہے، کسرہ ضمہ فتحہ اور تشدید وغیرہ ہے، اور کس طرح ادائیگی ہونی چاہیے، ساری چیزیں قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن معجزہ ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ آپ چاہے جتنے بھی پروفیسر آئیں، جتنے بھی الگ الگ لوگ آئیں اور قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کریں، کوئی قرآن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے آپ کو ذلیل کریں گے بہت سے لوگ، اپنے آپ کو گرا دیں گے، لیکن قرآن جو ہے قرآن ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس کی عربی ہے، اور اس عربی کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے جو آگے عربی پڑھانا چاہتا ہے۔ تو قرآن کی جو دلچسپ معلومات کی ویڈیوز میری آتی ہیں، بہت عرصہ ہوا، تقریباً 3 4 5 مہینے ہو گئے کہ میں نے اس پہ ویڈیو نہیں بنائی، چونکہ بول چال پہ زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگوں کا، بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں سارے لوگ جو ہے نا، کامنٹس آتے ہیں ان کے، تو بول چال کی ضرورت بہت زیادہ ہے، تو اس پہ بھی میں فوکس کر رہا ہوں، اس لیے میں یہ زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ آتی ہے بات قرآن کی تجوید کی ویڈیوز بھی میں نے اپلوڈ نہیں کی بہت ٹائم سے، تو وہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اور گرامر جو ہے عربی کا، اس پہ بھی جو ہے نا صرف اور نحو کے جو قواعد ہوتے ہیں، نحو کا جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیوز بنانا شروع کرتا ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ساتھ ہیں، اور یہ ساری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک زنجیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری ضروری ہیں۔ تو کورس کے بارے میں انشاءاللہ اس پہ کام چلتا رہے گا، یہ کورس جو ہے ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ پیسے خرچ کریں یا مطلب آن لائن، وہ اس کے بجائے یہ ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھا کریں، میری ویڈیوز بھی دیکھا کریں، اس سے مجھے سپورٹ ملتا رہے گا، تو میں زیادہ ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ اگر مجھے یوٹیوب کی طرف سے جو ہے نا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اگر کچھ ہوا تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ میں تو اسی کو فوکس کروں گا اور میں ویڈیوز زیادہ بنانا شروع کر دوں گا، تو آپ کی بھی جو ہے نا پیسے سیو ہو جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہوگی پیسے دینے کی انشاءاللہ۔ میری تو یہی کوشش ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے اس قابل بنائے کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کرتا رہوں، اور الفاظ جملے وغیرہ بناتا رہوں، صرف نحو کے قواعد، تجوید وغیرہ، اور بہترین طریقے سے انسان کا جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے، یہ اللہ سے دعا ہوگی۔ تو آپ بھی انشاءاللہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، شیئر کریں ویڈیوز کو، اور لوگوں کے ساتھ چینل کے بارے میں شیئر کریں اور معلومات دیں، تاکہ جو سبسکرائبرز ہیں وہ بڑھ جائیں۔ چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں، تو یہ کورس چلتا رہے گا، نئے نئے الفاظ آئیں گے، نئے نئے جملے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ دوسرا جو کومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مدرسے کے طالب علم ہیں اور ان کو ایسے الفاظ اور جملے چاہیے جو مدرسے سے متعلق ہوں۔ تو انشاءاللہ جو آئندہ ویڈیو ہے اس کے بعد والی جو ویڈیو آئے گی وہ آپ کی ہوگی۔ آئندہ جو ویڈیو ہے وہ کچھ الفاظ ہیں جو میں نے آلریڈی لکھے ہیں، بنایا ہے، اور اس پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ جو آپ کی ویڈیو ہے وہ اس کے بعد میں بناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کی لازم ویڈیو بنے گی، آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اور مدرسے سے متعلق رجسٹریشن، کتابیں، کاپیاں اور اسٹیشنری وغیرہ، ٹیبلوں کے لیے، کرسیوں کے لیے، تو جتنی بھی چیزیں مدرسے سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان چیزوں پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ان کے الفاظ، اور جو ہے نا استاد سے بات کرنا، سلام کرنا، استاد سے پوچھنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ویڈیو بنے گی۔ یہ ایک اور کامنٹ آیا تھا، انہوں نے سلام کیا تھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سر جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر جی، میں اس مشین پہ کام کرتا ہوں، اس مشین پر پتھر کی رگڑائی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے اس پہ بھی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ، آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی، تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ تو مدرسے پہ میں تھوڑا وہ زیادہ جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ مدرسے سے متعلق جو پوچھ رہے ہیں تو ان کا ضروری ہوگا شاید، تو مدرسوں کو یا اسکولوں کو اس کی جو الفاظ ہوتے ہیں، جو جملے ہوتے ہیں، اس پہ میں تھوڑا جو ہے نا ان کو پرائیورٹی دیتا ہوں۔ حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ 1-2 ویڈیوز کا انتظار کریں، تو مدرسے کے بعد والی جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے نام ہوگی انشاءاللہ۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کے متعلق جتنے بھی الفاظ ہیں، جملے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ مجھے تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ بتائیں، کچھ جملے دے دیں مجھے کہ جیسے چیزوں کے نام ہوتے ہیں، وہاں پہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اس دکان میں، اور اس مشین کے ساتھ کون کون سی چیزیں منسلک ہوتی ہیں، چیزوں کے کیا کیا نام ہوتے ہیں، پتھر کی رگڑائی کیسی ہوتی ہے۔ اگر آپ جو ہے نا اس طرح سے کچھ انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے نام اگر انگلش میں بھی شیئر کریں گے نا، تو میں جو ہے نا جا کے سرچ کروں گا اور اس پہ جو ہے نا میں ویڈیو، تاکہ اچھی طرح سے ویڈیو بنا سکوں، تو آپ مجھے اس کا انگلش میں بھی نام دے دیں گے تو بہتر ہوگا، جو مشین ہے جس پہ پتھر کی رگڑائی ہوتی ہے۔
تو اگر انگلش میں اس کا نام دے سکتے ہیں تاکہ میں اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے دیکھ سکوں، اس کی ویڈیو جو ہے نا بہتر بنا سکوں۔ تو یہ ضروری تھا، ان 3 کامنٹس پہ مجھے بات کرنا ضروری سمجھا میں نے، اور آئندہ جو ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ اس میں فیس شو کروں گا، آپ مجھے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے آپ نے مجھے بغیر فیس کے میری ویڈیوز کو دیکھا، سب کا شکریہ۔ اور آئندہ جو ویڈیوز آئیں گی اس پہ میں انشاءاللہ فیس شو کرنے کی کوشش کروں گا، فیس شو ہوگا۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جلد از جلد جوابات دیں۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔